محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زبان اور مکالمہ۔ زبان اور مکالمہ۔ انسان نے جب سے انسانیت کا لبادہ پہنا ہے تب سے زبان کا استعمال کر رہا ہے۔ ماہرین بشریات کی رائے میں یہ عرصہ کسی طرح بھی 10,000 سال سے کم کا عرصہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ انسان کی خود شعوری کی کرن زبان ہی کے ذریعے پھوٹی ہوگی۔ ہو سکتا ہے زبان کا آغاز چیخوں اور مہمل آوازوں کے ذریعے ہوا ہو۔ مہمل آوازوں نے ہی ترقی کرتے کرتے زبان کی صورت اختیار کر لی ہوگی، لیکن زبان کے وجود میں آنے کا بنیادی محرک ایک انسان کی دوسرے انسان تک اپنی بات یا اپنا خیال پہنچانے کی خواہش ہی نظر آتی ہے۔ انسان کے پیکر میں ظاہر ہونے سے پہلے زندگی جبلتوں کی اسیر اور لا نطق یا ان آرٹیکولیٹ تھی۔ انفرادی شعور اور ذاتی تفکر سے محروم ایک ایسی عمومیت کی اسیر تھی جس میں فرد کا کوئی مقام نہیں تھا، اور میں کہنے کی ہر کوشش ادھوری اور ناکام رہتی تھی۔ انا کا شعور بہت مدھم تھا۔ خود آگاہی کے مقام بلند سے محجور زندگی نے بالآخر بہترین خلائق یعنی انسان کے پیکر میں ظہور کیا اور انفرادیت اور یکتائی کی لذتوں سے شاد کام ہوئی۔ لیکن انفرادیت اور یکتائی اپنے ساتھ تنہائی کا پیغام بھی لے آئی، جس کی بدولت انسان کو اپنے جیسے دوسرے وجود سے ہم کلام ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن زبان نے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ہی نہیں، کائنات کے ساتھ بھی مربوط کیا، اس لیے کہ وہ الفاظ کے ذریعے مظاہر کائنات اور اشیاء کو تصورات کی صورت میں تبدیل کرنے لگا۔ زبان کے ذریعے اشیاء اور واقعات کانسیپٹس اور مفاہیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر زبان ہی کے ذریعے پوری انسانیت کا اثاثہ بن جاتے ہیں۔ زبان ہی انسان کو اشیاء اور جانداروں کی بے حرف آوازوں کی دنیا میں ممتاز اور ممیز کرتی ہے۔ لیکن زبان کا اصل جوہر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ لفظی اور معنوی رابطہ ہونا ہے۔ یہی چیز مکالمے کی اساس ہے۔ قدیم انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کو بتانا چاہتا ہوگا کہ پانی ادھر ہے یا ادھر خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ممکن ہے اس حوالے سے اس نے گیت بھی گائے ہوں، یا آواز کی دھمک سے اپنے جذبوں کا اظہار بھی کیا ہو۔ یہ الفاظ دیگر اپنے جیسے دوسرے ہم جنس کو اپنی ذات کی تنہائی میں شریک کرنے کی خواہش ہوگی، جس سے انسانی گفتگو کا آغاز ہوا۔ انسان کا انسان سے جبلی ٹکراؤ بھی اس بات کا باعث ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے دوسرے انسان کے لیے ممنونیت کا اظہار بھی زبان میں شیرینی لایا ہو۔ معلوم نہیں تہذیب کے ارتقاء میں یہ موڑ کب آیا ہوگا، لیکن یہیں سے اصل انسانیت کا آغاز ہوا۔ بات یہ ہے کہ انسان صرف بولنا ہی نہیں چاہتا، ہم کلام ہونا بھی چاہتا ہے۔ مابعد طبیعیاتی مفہوم میں جب کائنات حرف کن سے پیدا کی گئی تو زبان اور معنی کا جوہر ہر چیز میں سرایت کر گیا۔ زبان کو زبان ہونے میں یا انسان کو انسان ہونے میں ہزاروں برس لگ گئے۔ منوتو کی دنیا آباد ہوئی تو انسان کو اپنے مقابل کے ساتھ موازنے سے خود شعوری کی دولت بھی حاصل ہوئی۔ اگرچہ ایک انسان کے لیے دوسرا انسان غیر ہے، دی ادر، لیکن یہی غیر ہے جس کے ساتھ رابطہ قائم کرنا یا جسے تسخیر کرنا انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ مکالمہ غیر کی غیریت کو کم کر کے اس کے بے خطر ہونے کی کوشش بھی ہے۔
اگرچہ 20ویں صدی کے معروف وجودی مفکر سارتر نے غیر کو جہنم قرار دیا، لیکن دنیا بھر کا ادب اس وقت اخلاقی اور روحانی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے جب وہ غیر کو بھی اپنے جیسا وجود تصور کرنے لگتا ہے۔ انسان مکالمہ اپنے غیر کو اپنے جیسا تسلیم کر کے انسانی مساوات کو تسلیم کرنے کے مترادف بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مکالمہ تہذیب اور انسانیت کی اساس ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں ان کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ان کا محبوب مکالمے کے ہر امکان کو رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نکتہ چیں ہے، یعنی محبوب نکتہ چیں ہے کہ بات کے آغاز ہی میں نکتہ چینی اور اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ شعر ہے، نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ غرض میں اور تو مل کر تکمیل حیات کرتے ہیں۔ اس لیے ہر بڑے شاعر کی طرح اقبال کے ہاں بھی من و تو کی ایک دنیا آباد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادب کا ایک بڑا حصہ مکالمہ ہے یا مکالمے کی آرزو ہے۔ میر تقی میر نے ایک شعر نے محبوب سے مکالمے کی آرزو کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور انہی پر آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔